ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج کے سینے میں اللہ کی بلالت کتاب محفوظ ہو گئی، اور پھر ہم شکر گزار ہیں اس ہستی کے۔ ہم کہاں یہ قرآن کہاں، ہم کہاں یہ محفل قرآن کہاں، ہم کہاں اور یہ ہمارے بچوں کے سینوں میں قرآن کہاں۔ ان کے وہ پاک وجود اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ خوش بختی خوش قسمتی ہم لوگوں کی ہے، اللہ کی عزت اللہ کے حکم سے ان کے قدم کوٹلی کی سرزمین پر آئے، اور پھر وہ کوٹلی آج جس کو سارے عالم میں ساری دنیا میں مدینہ کی مساجد کہا جاتا ہے۔ بارش کا ایک قطرہ بنتا ہے اور پھر قطرہ بنتے بنتے سارے مل کر پھر وہ تالاب بن جاتا ہے۔ کبھی ایک وقت تھا ہمارے اس پورے علاقے میں، آپ پورے کی مثال لے لیں، کوئی اس طرح کا قرآن پڑھنے والا بھی نہیں ملا کرتا۔ مساجد میں ہمارے جن کو توفیق عطا کی ہوئی تھی، کہیں سے کوئی امام صاحب رکھ لیتے تھے، وہ بچوں کو پڑھا دیتے تھے۔ آج ذرا میڈیا آ گیا ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، دنیا گلوبل بن گئی ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ اچھے انداز میں قرآن پڑھا جائے، اچھے انداز میں قرآن سنا جائے۔ جو ہمارے مسجد میں بچے پڑھ رہے ہیں وہ بھی ترتیب کے ساتھ قرآن کو پڑھنا سیکھ جائیں۔ اب یہ خوش بختی ہوتی ہے والدین کی، اگر ان کی توجہ ان کا دھیان ہے کہ میرا بچہ مسجد میں جائے، میرا بچہ قرآن کی تعلیم حاصل کرے۔ سکول میں جب ہم بھیجتے ہیں تو پھر صبح صبح اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، ابھی ہم نے منہ بھی نہیں کھولا ہوتا، ہم نے اپنی تیاری بھی نہیں کی ہوتی، بچوں کو لے کر سکول کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ بڑا دھیان دیتے ہیں، بڑا خیال کرتے ہیں سکول سے کہ لیٹ نہ ہو جائے، دیر نہ ہو جائے، جرمانہ نہ ہو جائے۔ یہ سارا کچھ ہم دنیا کے لیے کرتے ہیں، سارا کچھ دنیا کے لیے ہوتا ہے۔ اب آپ کا بیٹا اتنے بڑے منصب پر چلا گیا، وہ ڈاکٹر بن گیا، انجینئر بن گیا، پروفیسر بن گیا، اسکول ٹیچر بن گیا، وہ ساری چیزیں آپ کو تب فائدہ دیں گی کہ اس بچے کی یہ پیشانی اگر اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والی کرنے والا ہوا۔ اور کب ہوگا یاد کرنے والا؟ جب آپ نے دھیان دیا، آپ کا بچہ قرآن پڑھ گیا، آپ کے بچے نے ناظرہ قرآن پڑھ لیا، آپ کے بچے نے نماز کا سبق پڑھ لیا، اور پھر تربیت اصلاح ہوتی چلی گئی۔ تو پھر جب آپ نے میں نے سب نے دنیا کو تو چھوڑنا ہے، کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں نے یہاں رہنا ہے یا میں لے کر آیا ہوں، لے کر آیا ہوں کہ میں نے تو دنیا کو نہیں چھوڑنا۔ اور اگر وہ بچہ قرآن پڑھنے والا ہوا، آپ نے اپنی زندگی میں اس کو قرآن پڑھا دیا، مسجد اب تو وہ اہتمام حجت ہو گیا ہے، ہر محلے میں ہر جگہ مسجدیں بن گئی۔ اللہ نے آپ کو مال عطا کیا ہوا ہے، سود بھی ہے، سہولت ہے، پیسہ ہے، اللہ کی عطا ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ نے مال دیا ہوا ہے۔ پھر آپ نے اپنی مسجد کو آباد رکھا جس طرح آباد رکھنے کا حق ہے، تو پھر بچے آپ کے آئیں گے، قرآن پڑھیں گے، نماز کا سبق پڑھیں گے، اور جب دنیا چھوڑیں گے نا تو چھوڑنا تو ہے نا۔ تو میرے محبوب نبی نے فرمایا سارے اعمال منقطع ہوتے چلے جائیں گے، کوئی کام نہیں آئے گا، آنکھیں بند ہو گئی، اب نماز بھی نہیں ہے، روزہ بھی نہیں ہے، حج بھی نہیں ہے، زکوٰۃ بھی نہیں ہے، کوئی اور عمل نیک ہم کر نہیں سکتے۔ لیکن میرے نبی نے فرمایا پھر بھی 3 چیزیں باقی رہتی ہیں جو آپ کو مرنے کے بعد قبر میں فائدہ دیں گی۔ ان میں ایک چیز کیا ہے؟ وہ نیک اولاد، نیک اولاد جو آپ پیچھے چھوڑ کے گئے۔ اب نیک کب بنے گی؟ جب اس کی تربیت ایسی ہوئی، مسجد میں آنا ہو گیا، مسجد کے ساتھ محبت ہوگی، قرآن پڑھنا آ گیا، قرآن کی تلاوت ہوگی، نماز پڑھنا آ گیا، نماز سیکھنا آ گیا۔ جب یہ ساری چیزیں ہیں، آپ چھوڑ کے گئے، وہ بچہ نیک ہے، نماز پڑھ رہا ہے، دعا والدین کے لیے کرے نہ کرے میرا رب، پھر بھی آپ نے کرم سے قبر میں فائدہ پہنچا دیا۔ پھر مال ہے، صدقہ جاریہ ہے، اولاد ہے پیچھے آپ چھوڑ کے گئے، اولاد نے وہ مال آپ کے نام پر اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اپنے فضل سے جو مال اس نے عطا کیا تھا اس نیکی پر خرچ کیا، غریب پر، محتاج پر، مسکین پر خرچ کیا۔ اور پھر بالخصوص خوش قسمت وہ لوگ ہیں جن کا مال، یہ میرے سامنے جو بچے سینے میں قرآن حفظ کرنے والے بیٹھے، ان کی خدمت کرتے ہوئے گزرا، ان کا خیال کرتے ہوئے گزرا، ان کی سہولت دیتے ہوئے گزرا، تو وہ مال جو خرچ ہو رہا ہے، ان کی زبان سے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، ان کی پیشانی سجدے میں رک رہی ہے، یہ رات کو اٹھتے ہیں قرآن کی تلاوت کرتے، صبح اٹھتے ہیں قرآن کی تلاوت کرتے، اللہ اکبر کی صدا بلند کرتے، ان کی صدا جب تک بلند ہوتی رہے گی، یہ قرآن کی تلاوت کرتے رہیں گے، مسجد میں آ کر جو اللہ کا ذکر کرتا رہے گا، ارے جن جن نے اس میں حصہ لیا، میرا رب قبر میں بھی ان کو فائدہ پہنچاتا ہے۔
یہ آپ پر ہے کہ آپ کیا کما کر جاتے ہیں، یہ آپ پر ہے کہ اپنا مال کہاں خرچ کر کے جاتے ہیں، یہ آپ پر ہے کہ اپنی اولاد کو کس نہج پر تربیت کر کے جاتے ہیں۔ اور اگر قرآن پڑھا کے گئے، اگر نیک عمل سکھا کے گئے، ان کی تربیت کر کے گئے، ارے یارو جب آپ جائیں گے تو پھر ان کی زبان پر یہ تو ہوگا نا، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اگر قرآن ہی نہیں آتا ہے تو دعا کہاں سے کریں گے؟ اگر نماز ہی نہیں آتی ہے تو دعا کہاں سے کریں گے؟ قربان کے اپنے نبی پر، نبی رحمت پر، آخری نبی پر۔ میرے مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد کو 3 طرح کے ادب سکھاؤ، 3 طرح کے ادب سکھاؤ۔ آپ نے دھیان دینا چھوڑ دیا کہ میرے نبی کے ارشادات کیا ہے، میرے نبی نے کیا ارشاد فرمایا، میرا دین کیا کہتا ہے، میرا اسلام کیا کہتا ہے، میری شریعت کیا کہتی ہے۔ ہم تو اور جماعتوں میں پڑھ گئے، ہم نے تو اور سوچیں بنا لی، ہم نے تو اور طرف اپنا رخ کر لیا۔ آؤ ذرا اپنے محبوب نبی کا ارشاد تو سن لو کہ میرے نبی نے فرمایا 3 طرح کے ادب سکھاؤ اپنی اولاد کو۔ اگر 3 طرح کے ادب سکھا دیے تو سمجھ لو تیرا گھر بھی سکون میں آ جائے گا، تیرا گھر بھی جنت بن جائے گا، تیری دنیا بھی بہتر ہوتی چلی جائے گی، تیرے کاروبار میں بھی برکتیں آتی چلی جائے گی، تیرے مال میں بھی برکتیں آ جائیں گی۔ تو قبر میں گیا تو اللہ تجھے فائدہ پہنچائے گا۔ پہلی چیز جو میرے مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمائی وہ کیا ہے کہ اپنی اولاد کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت سکھا، اللہ اور اس کے رسول کی محبت سکھا۔ میرے مصطفیٰ کریم نے صحابہ سے سوال کیا، صحابہ اللہ کے نزدیک عبادت سب سے افضل کون سی ہے؟ اب کوئی تو سوال کرتا ہے اپنے محبوب نبی سے پوچھتا ہے افضل عمل کون سا ہے، کوئی تو سوال کرتا ہے اپنے محبوب نبی سے پوچھتا ہے یا رسول اللہ کی بارگاہ میں بہترین عبادت کون ہے، کوئی سوال کرتا ہے یا رسول اللہ جنت میں لے جانے والا راستہ کیا ہے، کوئی تو سوال کرتا ہے یا رسول اللہ جہنم سے بچنے کا کوئی راستہ بتا دیجیے۔ آج یہاں تو بات اور ہو رہی ہے، محبوب نبی آقا کریم اپنی زبان نبوت سے صحابہ سے پوچھ رہے ہیں صحابہ اللہ کے نزدیک افضل عبادت کون سی ہے؟ ارے قربان جائیں صحابہ پر۔ جس صحابی کی نظر میں یہ تھا کہ افضل عبادت تو نماز ہے، اللہ کی بارگاہ میں پہنچانے والی ہے، اللہ کو راضی کرنے والی ہے، اللہ اکبر کرتے اللہ سے کلام کر رہے ہوتے ہیں، ارے نماز پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں، ارے گناہ معاف ہو رہے ہوتے ہیں، ایک نماز دوسرے نماز کے لیے کے درمیان جو گناہ چھوڑے ہو جاتے ہیں ان کا کفارہ بن جاتی ہے، وضو کر کے آتے ہیں، اعزاز چمک رہے ہوں گے، قیامت کو اللہ کے نبی پہچان بتا رہے ہیں، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ نماز افضل عبادت ہے۔ وہ صحابی جو جہاد کو افضل سمجھتے تھے، ارے قربان ہو جائے، زندگی کو قربان کر جائے اللہ پر، اللہ شہادت کی موت عطا فرماتا ہے، ارے وہ زندگی ہمیشہ کی عطا کر دیتا ہے۔ انہوں نے اپنے نبی کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ جہاد افضل عبادت ہے۔ ارے کسی نے کہا زکوٰۃ ہے، اللہ مال دے رہا ہے، غریب کی مدد کر رہا ہوں، یتیم کو دے رہا ہوں، محتاج کو دے رہا ہوں، پڑوسی کا حق ادا کر رہا ہوں، ارے رشتہ دار کو دے رہا ہوں، وہ افضل عمل ٹھہرے گا۔ اس نے عرض کیا رسول اللہ یا حبیب اللہ زکوٰۃ افضل عبادت ہے۔ قربان جائیں میرے نبی پر، میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا صحابہ سچ کہتے ہو لیکن سنو میں مصطفیٰ کریم کیا کہہ رہا ہوں، الحب للہ، اللہ کی جو محبت ہے وہ سب سے افضل عبادت ہے۔ محبت ہے سینے میں تمہاری اللہ کے لیے، البغض للہ، جو اللہ واسطے کی دشمنی ہے تمہارے دل میں وہ سب سے افضل عبادت ٹھہرتی ہے۔ جو سینے میں اگر محبت خدا اور اس کے رسول کی آگے، میرے نبی نے فرمایا اولاد کو سکھاؤ اللہ اور اس کے رسول کی محبت سکھاؤ۔ اور میرے نبی نے فرمایا ایمان کا ذائقہ کیا ہے، ایمان کی حلاوت کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی محبت جو ہے، 3 طرح کے لوگ جو ہے اس ایمان کا ذائقہ چکھیں گے، ایمان کی حلاوت کو محسوس کریں گے۔ پہلے کون لوگ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے ہیں، حلاوت چکھیں گے، ذائقہ چکھیں گے، ایمان کے اس مقام تک چلے جائیں گے۔ اور مصطفیٰ کریم میرے نبی رحمت یہاں صحابہ سے سوال کر رہے ہیں افضل عبادت تو فرما رہے ہیں اللہ کی محبت، اللہ واسطے کی جو محبت ہے وہ سب سے افضل عبادت ہے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا ایک بندہ نکل رہا ہے گھر سے، کس لیے نکل رہا ہے؟ اپنے بھائی سے ملنے کے لیے نکل رہا ہے۔ کیوں نکل رہا ہے؟ کوئی اور غرض نہیں ہے، کوئی اور طمع اور لالچ نہیں ہے، بات کیا ہے؟ اللہ واسطے کی محبت ہے۔ اللہ ایک فرشتے کو بھیج دیتا ہے، راستے میں کھڑا ہو جاتا ہے، اس بندے سے سوال کرتا ہے کہاں جا رہے ہو؟ وہ بندہ کہتا ہے میں جا رہا ہوں اپنے بھائی سے ملنے۔ کہا کیوں جا رہے ہو؟ کہا بس ویسے اس سے ملنے کے لیے، اللہ کی محبت کے واسطے جا رہا ہوں۔ کہا کوئی تم پر نیکی کی ہے، کوئی احسان کیا ہے اس کو ادا کرنے جا رہے ہو، کوئی بھلائی کی ہے اس کا بدلہ دینے جا رہے ہو؟ وہ بندہ کہے گا یا اس بندے سے، اس فرشتے سے جو انسانی شکل میں ہے، کہا کوئی غرض کوئی لالچ نہیں ہے، خدا واسطے کی محبت ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا وہ فرشتے
ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ اگر تو اللہ واسطے کی محبت کرتا ہے تو سن، تیرا رب کہتا ہے اے بندے میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ یہ چیز ہے بنیادی جو بندے کی ہے، اللہ کی محبت ہے، اللہ واسطے کی محبت ہے۔ اور ذرا دیکھو تو صحیح، ہمارا تعلق اللہ کے ولیوں کے ساتھ ہے، اللہ کے دوستوں کے ساتھ ہے، ہم آستانوں پر حاضریاں دینے والے ہیں، ہم اللہ کے دوستوں کی بارگاہ میں جانے والے ہیں، ان کے قدموں میں بیٹھنے والے ہیں، ان سے نسبت رکھنے والے ہیں۔ ارے ان کی دوستی جو ہوتی ہے وہ دنیا کی غرض کی نہیں ہوتی ہے، ان کی دوستی اللہ اور اس کے رسول کے واسطے کی دوستی ہوتی ہے۔ اور یہی وہ اصلاح کرتے ہیں، یہی وہ بندے کے اندر پیدا کرتے ہیں، یہی وہ تربیت کرتے ہیں، یہی وہ اصلاح کرتے ہیں کہ تیرا عمل جو ہے وہ خدا واسطے کا ہونا چاہیے، تیرا رزق جو اللہ تجھے دے رہا ہے وہ اللہ کے لیے خرچ ہونا چاہیے۔ تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا پہلی بات کیا ہے؟ اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ کیا سکھاؤ؟ اللہ اور اس کے رسول کی محبت سکھاؤ۔ یارو جب اللہ کی محبت آ جاتی ہے، اللہ کے رسول کی محبت آ جاتی ہے، میرے مصطفیٰ کریم کے صحابی ارشاد فرماتے ہیں ایک بندہ کہتا ہے میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں تو کرے کیا؟ اپنے دل پر ذرا ہاتھ رکھے، دل پر ہاتھ رکھ کے پوچھے اپنے دل کے ساتھ، اگر اس دل میں قرآن کی محبت ہے، دل میں قرآن کی محبت ہے، محبت آنکھ میں سجانے والی نہیں ہے، محبت گھر میں رکھنے والی نہیں ہے، محبت کیا ہے؟ تلاوت قرآن ہے، قرآن کی تلاوت ہے، اپنے ذکر، اس قرآن کے ذکر سے اپنی زبان کو تر کرتا ہے، اس کے احکامات پر عمل کرتا ہے، جو قرآن نے کہہ دیا اس کو لے کر چلتا ہے۔ میرے نبی کا صحابی کہتا ہے کہ سینے پر ہاتھ رکھ کے دیکھے، اگر قرآن سے محبت ہے تو سمجھ لے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت ہے۔ قرآن کو محبت بھی سکھا دیتا ہے، قرآن کو مقام بھی بتا دیتا ہے، قرآن احکامات خداوندی پر عمل بھی آسان کرتا چلا جاتا ہے، قرآن اپنے محبوب نبی کی محبت کا طریقہ بھی سکھا دیتا ہے، قرآن تجھے اہل بیت اطہار کی محبت کا راستہ بھی بتا دیتا ہے، قرآن تجھے اصحاب مصطفیٰ کی محبت کا زینہ بھی بتا دیتا ہے۔ ارے وہ قرآن ہی تجھے کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ وہ قرآن تجھے کہتا ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی کوئی تیرا پرسان حال نہیں ہوگا، ساری دوستیاں دنیا میں رہ جائیں گی، کوئی دوست کام نہیں آئے گا، تو کیا دوستی تیرے کام آئے گی؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے الحلہ یومئذ بعضکم لبعض عدو الا المتقین۔ کون دوست تمہارے کام آئے گا؟ کون اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا؟ کون تیرے ساتھ ہوگا؟ ماں ساتھ چھوڑ رہی ہے، اولاد ساتھ چھوڑ رہی ہے، بیٹا ساتھ چھوڑ رہا ہے، دوست ساتھ چھوڑ رہے ہیں، اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے، تو وہاں ایک دوستی کام آئے گی، ایک تعلق کام آئے گا، ایک نسبت کام آئے گی۔ وہ کون سا تعلق ہے؟ وہ کون سی دوستی ہے؟ وہ اللہ کے نیک اور مقبول بندوں کی دوستی ہے، وہ تیرے کام آئے گی۔ اللہ کے محبوب نبی نے ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد کو قرآن اللہ اور اس کے رسول کی محبت سکھاؤ۔ دوسرا میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو میری اہل بیت کی محبت سکھاؤ۔ سینے میں محبت آتی میرے محبوب نبی کی اہل بیت کی، تو جب وہ محبت ہے تو تجھے راستے سے بھی نہیں بھٹکنے دے گی، وہ محبت ہے تو اللہ کے نبی کے جو صحابی ہیں ان کی محبت بھی تیرے سینے میں راستے ہوتی چلی جائے گی۔ اور تیسری بات جو میرے مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا کہ اولاد کو سکھاؤ، میرے نبی نے فرمایا قرآن کی تعلیم دو، قرآن کی تعلیم اپنی اولاد کو دو۔ جب قرآن کی تعلیم دو گے، قرآن پڑھنے والی ہوگی، نیک عمل کرنے والی ہوگی، جب قرآن کو سمجھ کر اس کے حلال کو حلال سمجھے گی، اس کے حرام کو حرام سمجھے گی، جو تعلق قرآن نے بتا دیا، جو رشتہ قرآن نے بتا دیا، جو طریقہ قرآن نے بتا دیا، جو منشور قرآن نے بتا دیا، اگر وہ عمل کرنے والی ہے تو تیری دنیا کی زندگی بھی اور تیری آخرت کی زندگی بھی بہتر ہوتی چلی جائے گی۔ خوش بختی اور خوش قسمتی ہے اہل محلہ کی، مسجد والوں کی، استاد صاحب کی، مولانا صاحب کی، کمیٹی صاحب کی۔ اور میرے مصطفیٰ کریم نے ایک بات اور بھی ارشاد فرمائی ہے، یہ مت سوچے کہ بندہ اگر مسجد کوئی کمیٹی کا ممبر ہے، مسجد اگر محلے کا رہنے والا ہے، مسجد کا خیال رکھتا ہے، تو اللہ کے نبی نے ایک بشارت دی ہوئی ہے، میرے نبی نے ایک بشارت دی ہوئی ہے ان لوگوں کے لیے جو مسجد کا خیال کرنے والے ہیں، جو مسجد کا خدمت کرنے والے ہیں، جو مسجد کے معاملات کو دیکھتے ہیں، فقط خدا کی رضا کے لیے کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں، کوئی دنیاوی غرض نہیں ان کے دل میں ہوتی ہے، تو بشارت ان لوگوں کے لیے میرے مصطفیٰ کریم نے فرمائی ہے، میرے نبی نے فرمایا اللہ جس سے محبت کرتا ہے، اللہ جس سے محبت کرتا ہے، محبت تو خدا کی چاہیے نا، کہ وہ محبت آ جائے گی تو ساری محبتیں سیدھے راہ سے ہوتی چلی جاتی ہیں۔ تو میرے نبی نے فرمایا اس بندے کو اللہ مسجد کا خادم بنا دے،
مسجد کا خدمت کرنے والا بنا دیتا ہے۔ دوستوں اگر اللہ نے آپ کو یہ توفیق دی ہوئی ہے نا کہ آپ کا قدم مسجد میں آتا ہے، آپ کا قدم مسجد کی خدمت کے لیے اٹھتا ہے، آپ کا قدم بچوں کی خدمت کے لیے اٹھتا ہے، تو یوں سمجھ لیں کہ اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، پسند کر لیا ہے۔ پھر آپ میں عاجزی آنی چاہیے، آپ میں انکساری آنی چاہیے۔ ذرا سوچئے تو صحیح، ایک پھلدار درخت کو تو دیکھیے، کبھی اس کے تنے میں پھل لگا؟ دیکھیے آپ کے گھر میں کوئی پھلدار درخت ہے، کبھی اس کے تنے میں پھل لگا؟ اس کی بنیادوں میں پھل لگا؟ پھل کہاں لگتا ہے؟ اس شاخ پر لگتا ہے، اور شاخ کیا کرتی ہے؟ جب پھل لگتا ہے تو جھک جاتی ہے عاجزی کے ساتھ، مالک تو نے کرم کیا، آج مجھ پر پھل لگ رہا ہے۔ اگر اللہ نے موقع دے دیا مسجد کی خدمت کا تو سوچیں کہ اللہ نے آپ کو چن لیا ہے اپنے گھر کی خدمت کے لیے، اپنے دین کی خدمت کے لیے، اس قرآن کی خدمت کے لیے، تو اس پر آپ کے دل میں عاجزی آنی چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے، مالک جو تو نے ہمیں یہ خدمت دی ہے، مالک تیری رضا کے لیے ہے، جب اس کی رضا کے لیے خدمت کریں گے تو اللہ برکتیں عطا فرماتا چلا جائے گا۔ جو بچے سینے میں قرآن محفوظ کر لیتے ہیں، میرے مصطفیٰ کریم کی ان کے لیے خوشخبری ہے، میرے لیے خدا ارشاد فرماتے ہیں، شرط کیا ہے کہ قرآن پڑھ کے سینے میں آ گیا تو یوں نہ سمجھے کہ سینے میں آ گیا، اب پھر وہ عمل بھی دیکھتا ہے، وہ کردار بھی دیکھتا ہے، وہ سیرت بھی دیکھتا ہے، جو میں جس کے سینے میں آیا کیا وہ عمل ہے یا نہیں ہے، کیا وہ اس پر عمل کرتا ہے یا نہیں ہے، عمل کر گزرے دنیا میں رہتے ہوئے قرآن کی تعلیمات کے مطابق۔ ولی مرتضی شیر خدا نے ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب نبی کی بشارت ہے کہ 10 گھر والوں کی بخشش کا سبب بن جائے گا، 10 گھر والوں کی بخشش کا سبب بن جائے گا۔ ماں اور باپ ہے، میرے نبی نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ باپ عالم بھی ہوگا تو یہ مقام ملے گا، باپ پڑھا لکھا ہوگا تو یہ مقام ملے گا، باپ حافظ قرآن ہی ہوگا تو یہ باپ مقام ملے گا، کہا نہیں، جس کا بیٹا حافظ قرآن بن گیا اللہ قیامت کو اس کو یہ مقام عطا فرمائے گا کہ چہرے بھی نورانی ہوں گے، تاج بھی نورانی ہوں گے، ارے ممبر بھی نورانی ہوں گے۔ اگر اتنا کمال ہے، اتنی مہربانی ہے، اتنی کرم نوازی ہے تو دوستو زیادہ تو میں نہیں کہوں گا، تو ایک بیٹے کو تو مسجد میں بٹھا دو، ایک بیٹے کو تو حافظ قرآن کر لو، وہ دین کا علم پڑھے گا، ساتھ ہی دنیا کا علم بھی پڑھتا چلا جائے گا، میرا قرآن سینے کو کھول دے گا۔ اس بچے کو جو جس کے سینے میں قرآن ہے اس کا بھی دیکھ لیجئے بعد حال کس طرح مستقبل کس طرح گزرتا ہے، سکول میں اس کی پوزیشن کو دیکھ لیجئے۔ جب ایک بچہ آپ کا قرآن کے لیے چھوڑیں گے، ساتھ ہی وہ دین کی تعلیم کے ساتھ دنیا کی تعلیم بھی حاصل کرے گا، آج تو وہ بات ہی نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کے گھر میں رحمت کو لے کر جائیں گی، آپ کے گھر میں برکت کو لے کر جائیں گی، آپ کے گھر کو نہیں فقط آپ کی قبر اور قیامت کو بھی روشن کرتی چلی جائیں گی۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے مسلمان ہونے کی حیثیت سے، ایک نبی کا امتی ہونے کی حیثیت سے سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ قرآن سے ناطہ جوڑیں گے تو اللہ راضی ہوگا، قرآن سے ناطہ جوڑیں گے اللہ کا نبی راضی ہوگا۔ تو یہ ناطہ جوڑنے والی ہستیاں جو ہیں، ارے ان کے پاس بھی تو جانا چاہیے، ان کے ساتھ بھی تعلق قائم رکھنا چاہیے، اس تعلق کو بھی تو مضبوط کرنا چاہیے۔ خوش بختی اور خوش قسمتی ہماری ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے متقی، اپنے دوست جو اس کے ہیں ان کے ساتھ ہمارا تعلق قائم کیا ہوا ہے۔ تو دعا کریں اللہ اس تعلق کو قائم رکھے، اس مسجد کو آباد رکھے۔ کچھ لوگ جو مسجد کی خدمت کرنے والے تھے دنیا سے چلے گئے، کچھ لوگ یہاں موجود ہیں جو بڑھاپے کی عمر میں چلے گئے ہیں، ارے پیچھے آنے والے جو ہیں ان کی زندگی کو بھی سامنے رکھ کے سوچیں اگر وہ چلے گئے آج ہم نے بھی کل جانا ہے، تو اس جانے کو ذہن میں رکھ کے جب آپ زندگی گزاریں گے مسجد بھی آباد ہو جائے گی، قرآن کی تعلیم بھی ہو جائے گی، اور نماز بھی دنیا میں رہتے ہوئے اللہ توفیق عطا فرما دے گا کہ سجدے میں سر چلا جائے۔ اللہ کو یہ سر جو سجدے میں جاتا ہے سب سے زیادہ پسند ہے، یہ توبہ جو بندہ کرتا ہے اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ گناہ ہم کرتے رہتے ہیں، ہماری غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، نافرمانیاں ہوتی رہتی ہیں، لیکن قربان نے اس رب پر اپنے محبوب کا امتی سمجھتے ہوئے اس نے کہا مانگو مجھ سے، ارے 70 بار بھی دنیا میں مانگو گے، میری بارگاہ میں آؤ گے، نادم ہو جاؤ گے، آنکھ سے آنسو بہہ نکلے گا، ارے میں توبہ قبول کرنے والا تجھے معاف کرتا چلا جاتا۔ اللہ میری اللہ میری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے، جن بچوں نے سینے میں قرآن محفوظ کیا رہا ہے ان کے مناظر کو بھی آسان فرمائے، عمر میں علم میں برکت عطا فرمائے، سب ہی مبارک
मुलाकात के मुस्तहिक हैं। अल्लाह मेरी और आपकी हाज़िरी को अपनी कारनामे को कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। आप बच्चों की दस्तार होगी, उसके बाद फिर अज़ान और नमाज होगी, और नमाज के बाद फिर कमेटी वालों ने जो आपकी खिदमत की है उसमें ये भी खुशकिस्मती है कि एक बच्चा हमारे कारी सगीर साहब है, उनका बेटा है, और एक से जिधर से मेरे ख्याल में एक बच्चा है, उसने कुरान पाक को अपनी सीने में महफूज किया है। तो ये करीब तो थोड़ा फैज़ देर से ही पहुँचता है, लेकिन जो पहुँच रहा है तो अल्लाह इसको मज़ीद आगे बढ़ाना चाहिए। से गुजारिश है कि वो उसके सर पर दस्तार बांधे। ज़मीनी इंतशाम बहुत खुश नसीब और खुशकिस्मत होते हैं वो अहबाब जिनके सीनों में रब्बुल आलमीन अपने कुरान को महफूज करता है। आज इसके वालिद मोहतरम और इसका पूरा खानदान मुबारकबाद का मुस्तहिक है। मौला या सल्ले व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ कुल्लिहिम। मौला या सल्ले व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़। अब कारी सगीर साहब का बेटा मुबश्शिर सगीर, मैं उससे मुल्तमिस हूँ कि वो काजी साहब के करीब दस्तार बंदे। काजी साहब आपको बहुत बहुत मुबारक है कि आप खुश नसीब हैं कि आपके बेटे ने अल्लाह की लारैब किताब को अपने सीने में महफूज फरमाया है। ज़मीनी इंतशाम अल्लाह से दुआ है जिन बच्चों ने इस कुरान को अपने सीने में महफूज किया है, रब्बुल आलमीन सुबह क़यामत तक इस कुरान को पढ़ने, सुनने और सुनाने की और पढ़वाने की तौफीक अता फरमाए। बिलखुसूस आज इंतहाई खुश नसीब हैं जनाब हाफिज मोहम्मद सुलेमान साहिब कि जिन्होंने आज इन बच्चों के सीने में अल्लाह की लारैब किताब को महफूज किया है। ज़मीनी इंतशाम जो भी अल्लाह की लारैब किताब को पढ़ता है, अल्लाह रहमतों का नुज़ूल फरमाता है। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह, पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह। या मोहम्मद पाक रसूल सब मिलकर जिक्र पाक करें। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। कुछ शान नबी दे तमाम अहबाब अपनी जगह बैठ जाए तो इंशाअल्लाह अभी दुआ होगी, फिर उसके बाद अज़ान और नमाज होगी, फिर उसके बाद लंगर तकसीम किया जाएगा। इंतज़ामिया कमेटी से मैं गुजारिश करूँगा कि वो दुआ के लिए बर्तन ले आए। मैं एक बार फिर इस मस्जिद की कमेटी, अहले महल्ला और इस शहर के साथ जितने भी अहबाब हैं सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। यकीन जानिए ये फैज़ कुल्हार शरीफ का है कि अल्लाह के एक वली ने सिर्फ सरज़मीन कोटली को नहीं बल्कि आज़ाद कश्मीर ही नहीं, पाकिस्तान बैरून ममालिक में ऐसे अहबाब के सीने में अल्लाह के वली से कि बरकत से कुरान आया है कि दुनिया तक रह जाती है। तो ये सारा फैज़ कुल्हार शरीफ का है। तो मैं अहबाब से गुजारिश करूँगा बराए मेहरबानी अपनी अपनी जगह